اور پھر وہ لمحہ آیا جب احمد نے پہلی بار بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کعبہ کی سیاہ چادر، سنہرے دروازے، طواف کرتے لوگ۔ طواف کرتے ہوئے اس کی زبان پر صرف یہی تھا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں گی، احمد کی، جس کی زندگی توبہ، استغفار اور صبر کا معجزہ بن گئی۔ اس وقت کی بات ہے جب احمد ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ احمد کی والد ایک ملازمت پیشہ انسان تھے جن کے ہاں پہلے ہی 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ جب ان کی بیوی نے ایک اور بچے کی نوید سنائی تو جواب تلخ ملا، اب اور بچے نہیں چاہئیں۔ ماں کی ممتا نے بچے کو گود سے پہلے ہی گنوا دینے کا اندیشہ سہا۔ باپ نے دعا تو دی کہ بچہ ضائع ہو جائے، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھی تھی۔ دعا کا اثر الٹا ماں پر ہوا۔ ماں شدید الرجی کا شکار ہو گئی مگر بچہ سلامت رہا۔ یہی احمد، جسے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملی، جب پیدا ہوا تو زندگی کی ہر سانس گویا کسی کے احسان تلے تھی۔ جب احمد پیدا ہو گیا تو والد نے منت مان لی کہ یا اللہ، میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر تیری راہ میں شہید ہوگا۔ مگر جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، شرارتی، لاپرواہ اور بے فکری سے جینے لگا۔ کبھی اسکول سے بھاگ آتا تو کبھی ہم جماعتوں سے لڑ پڑتا۔ اس کی شرارتیں تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی خبر جب والد کے کان تک پہنچتی تو والد کا غصے کی انتہا نہ رہتی۔ کبھی اس پر تھپڑ، کبھی چڑکیاں اور کبھی سریے سے مار پڑتی۔ گھر میں ماں کو بھی سننا پڑتا، تم نے اتنے بچے پیدا کیے، کیا یہ ان پڑھ نالائق ہی باقی رہ گیا؟ باقی بہن بھائی تو ذہین تھے، 14 جماعتیں پڑھنے والے، مگر احمد کو سب کم عقل، نالائق اور ناکارہ کہتے۔ پھر وقت بدلا، میٹرک میں بمشکل کامیاب ہوا۔ بہن نے بھی اس کی بہت مدد کی۔ خاندان اب شہر منتقل ہو چکا تھا اور پھر احمد کی زندگی کا رخ اچانک بدلنے لگا۔ ایک دن وہ مسجد گیا اور پھر جیسے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ قرآن سیکھنا شروع کیا اس نے، اذان دینا شروع کی، اور قاری صاحب اس کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ صبح سے دوپہر اور پھر شام، ہر لمحہ وہ مسجد میں گزارتا، مگر گھر میں یہ تبدیلی بھی برداشت نہ ہوئی۔ والد کا صبر جواب دے گیا۔ والد غصے میں اسے جھڑکتا، کہتا کیا مسجد میں ہی پڑے رہو گے، کچھ کام کاج نہیں سیکھو گے؟ ماں کو بھی تانے ملتے، یہی بچہ بچا تھا اب اللہ والا بننے چلا ہے۔ ایک دن احمد نے گھر میں موجود فلموں گانوں کی ساری سیریز اٹھا کر باہر پھینک دی۔ اس پر بھی اسے تانے ملے، بڑا حاجی بن گیا ہے اب یہ، مگر وہ خاموش رہا۔ آخر والد نے زبردستی اسے ایک فیکٹری میں لگوا دیا۔ جب فیکٹری میں ہر طرف سے ظلم، گالیاں، تھکن اور بے بسی احمد کا امتحان لیتی تھیں تو وہ خاموش رہتا، شکایت نہیں کرتا، بلکہ رات کے سناٹے میں سجدے میں گر کر صرف یہی کہتا، یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تو طاقت والا ہے، یا رب میرے لیے آسانی کر دے۔ وہ روز استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور صبر کرتا۔ اس نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، بس دل سے توبہ کرتا اور کہتا، یا اللہ، جو ہو رہا ہے میں جانتا ہوں تیرے حکم سے ہے، مجھے تو بس قبولیت عطا فرما۔ یہی توبہ، استغفار اور صبر اس کے لیے معجزہ بن گئے۔ جو لوگ اسے کم عقل سمجھتے آج وہی حیران تھے کہ یہ لڑکا کیسے آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھولے جن کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے سیکھا کہ صبر بیکار نہیں جاتا، استغفار دل کی صفائی ہے اور توبہ اللہ سے دوستی کا پہلا قدم ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ فیکٹری چھوڑنی ہے اب۔ اس نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ورک شاپ میں کام بھی کرنے لگا تاکہ اپنی فیس ادا کر سکے، اور بالآخر 1.5 سال میں اس کا ڈپلومہ مکمل ہو گیا۔ اسی دوران ایک کمپنی میں اسے جاب بھی مل گئی۔ پھر ایک دن اسکالرشپ کی آفر آئی سعودی عرب جانے کی۔ ایک انٹرویو اور ایک امتحان پاس کرنا تھا۔ امتحان تو آسانی سے پاس ہو گیا، مگر انٹرویو کے وقت وہ بہت نروس ہوا۔ اس نے وہ رات ایک پیٹرول پمپ پر گزاری۔ صبح فجر کے وقت اٹھا، مسجد گیا، نماز ادا کی اور اللہ سے دھیروں دعائیں کی، یا اللہ مجھے کامیاب کرنا، اور پھر اللہ نے در کھول دیے۔ نتیجہ آیا اور وہ منتخب ہو گیا۔ یہ خبر والدین کو ملی تو والدین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بچہ جسے وہ جھڑکتے اس کے پیدا ہونے پر بھی خوش نہ تھے، آج وہ سعودی عرب جانے کے لیے منتخب ہو گیا تھا۔ باپ فخر سے لوگوں کو بتاتا کہ میرا بیٹا باہر جانے لگا ہے۔ پھر سعودی عرب پہنچا تو دن رات وہاں پر محنت کی، اوور ٹائم بھی لگایا، ماں باپ کو پیسے بھی بھیجتا، اور 3 ماہ بعد اس نے عمرے کے لیے پیسے جمع کر لیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا
پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب احمد نے پہلی بار بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کعبے کی سیاہ چادر، سنہری دروازے، طواف کرتے ہوئے لوگ۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس نے کہا، یا رب، جس در سے سب کو بلایا جاتا ہے، آج تو نے مجھے گناہ گار کو بھی بلا لیا۔ اس کے قدم سست ہو گئے، دل دھڑکنے لگا۔ بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ جیسے وقت سے نکل کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ طواف کرتے ہوئے اس کی زبان پر صرف یہی تھا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور پھر مدینہ کی خاموش پاکیزہ گلیاں، جہاں قدم رکھتے ہی دل کو سکون آ جاتا، جیسے ہواؤں میں مہک ہو، روشنیوں میں رحمت ہو، اور ہر گلی، ہر دیوار دل سے کچھ کہہ رہی ہو۔ جب احمد روضہ رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو صرف یہی کہہ سکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک گناہ گار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون، اور لبوں پر درود تھا۔ واپسی کا وقت آیا تو دل روتا رہا، قدم باری، نظریں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتیں، اور دل میں صرف ایک دعا، یا اللہ، پھر بلانا، بار بار بلانا۔ آج احمد اپنی کمائی والدین کو دیتا ہے، روز تہجد میں سجدہ کرتا ہے، اور ہر دن توبہ، استغفار اور صبر کی دعا کرتا ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری مشکلات ہوں گی، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، بہت سارا جگہ پہ آپ کو انتہا کا صبر کرنا پڑ رہا ہوگا، مگر یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب سننے پہ آتا ہے تو وہ آپ کی وہ دعا بھی سنتا ہے جو آپ نے کبھی کہیں کھڑے ہو کر دل کی سرگوشیوں میں کی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں اندھیرے ہیں تو توبہ کریں، استغفار کریں اور صبر کریں۔ اللہ وہ راستے کھولتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور صبر کرنے والے کو تو وہ ویسے ہی اپنا دوست کہتا ہے، اور پھر اپنے دوست کو اپنے گھر کی زیارتیں ایسے ہی کرواتا ہے جیسے اس نے احمد کو کروائیں۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور تہجد میں سچے دل سے اللہ کے سامنے سرمسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی دل کو چھو لینے والی سچی کہانیاں لائیں۔ اگلی کہانی میری ہوگی صدقہ کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔